الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. برادران اسلام، معزز سامعین، اسلامی خواتین اور عزیز بچوں، سب سے پہلے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریف ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کو ہم تک فرض کیا اور عبادت کے طریقے بتانے کے لیے ہماری طرف اپنے آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس طریقے سے اس نے اپنے بندوں پر حجت عائد کر دی. کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام ہوئی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے حج کیا، احرام باندھا، احرام کے بعد غسل بھی کیا، احرام کے مسائل تفصیل سے اپنی احادیث میں بیان فرمائے اور محظورات احرام کا بھی ذکر کیا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یہاں اس مسجد میں کئی سال سے دینی دروس چلتے آ رہے ہیں. تفسیر کا درس، حدیث کا درس، خطبے کا ترجمہ، یہ تین قسم کے دروس یہاں پر ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں. اور دروس اردو زبان میں ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہے. اور جتنے دروس ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہیں وہ سب ریکارڈ ہوتے ہیں. یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہوا اور اس کی توفیق سے کسی نے نہیں کہا کہ بیٹھیے اور درس دیجیے اور وہ بولیے جو ہم چاہتے ہیں. نہ دعوت سینٹر والوں میں نہ کوئی اور ادارے والوں میں، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ عزیزیہ جدہ کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں اردو بولنے والا طبقہ کثرت سے پایا جاتا ہے. تو ہم نے اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے اسی علاقے میں رہنے کو پسند کیا اور کئی سالوں سے
ہم اس علاقے میں رہ رہے ہیں، جبکہ دعویٰ سینٹر یہاں سے 20 کلومیٹر دور ہے، اس کے باوجود یہاں کی رہائش اس لیے اختیار کی گئی تاکہ اپنے ہمزبان ساتھیوں کو دین کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں ان تک پہنچا دیں۔ تو یہ سلسلہ ایسے شروع ہوا، پھر اس مسجد میں بھی درود شروع ہوئے، بھائی تعاون کرتے ہیں بات، اللہ کا فضل ہے، مسجد والوں کے تعاون کے بعد، اللہ کے فضل کے بعد مسجد والوں کے تعاون اور ساتھیوں کی مدد سے یہ دروس چل رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو یہ چلتے رہیں۔ یہ سب باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ہم لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ کتنی فائدے مند دروس ہے کہ میں اللہ کی بات آپ تک پہنچاؤں، میرے لیے اس میں فائدہ ہے، آپ اللہ کی بات سنیں اور اس پر عمل کریں، آپ کے لیے فائدہ ہے، تو ہم ہر دو کو اس میں فائدہ ہے۔ اس غرض سے یہ سلسلہ چلا ہے، تو آپ جتنا اس سلسلے میں تعاون کر سکتے ہیں کیجیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، وہ بات کیا ہے کہ آپ جب سیدھا جائیں گے تو رکاوٹیں آئیں گی، حق بات آپ بولیں گے تو لوگ پھول نہیں بچھائیں گے کہ آئیے بولیے، ہم سنیں گے، ہم عمل کریں گے۔ حق کی راہوں پر رکاوٹیں ہوتی ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، پلاننگ ہوتی ہے شیطان کی کہ وہ ان لوگوں کو اس راستے سے ہٹا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق سے سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو پھر شیطان کی رکاوٹیں کوئی کام میں نہیں آتی۔ میں یہ بات یہ نہیں بیان کر رہا ہوں کہ کچھ واقعہ ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، آپ اتنے رکھیں، کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن میرے دماغ میں ایک بات ہے، نماز کے بعد معلوم ہے سالوں سے درد چلتا ہے، چپ چاپ اٹھ کر دروازوں پر باہر غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اردو سمجھتے ہیں جانتے ہیں، نظر پڑتی ہے تو افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیوں جا رہا ہے یہ بھائی، یہ کیوں نہیں سنتا ہے آدھے گھنٹے میں دن کی بات، اس کا مطلب کچھ ہے، ضرور سمجھتی کیوں جا رہے ہیں، کیوں نہیں سننا چاہتے ہیں، کیا بات ہے؟ سننا تو سن کر آپ کا اختیار ہے عمل کرنا، بات اگر صحیح ہو تو عمل کریں، غلط ہو تو چھوڑیں، تحقیق بھی کر سکتے ہیں، ساری چیزیں ہیں نا۔ سننے سے کیوں دور اپنے آپ کو رکھنا ہو، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اٹھ کر چلے جانا اور لے جانا، دیکھنا کون بیٹھا ہوا کون نہیں بیٹھا ہوا، کیا ہے کیا بتا رہے ہیں گھر کی بات، اور آپ سب کیا عقل نہیں رکھتے ہیں؟ آپ سب کیا عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے؟ میں یہاں آپ یہاں باتیں جو ہے اردو میں بتائی جا رہی ہیں، چلو کوئی اور زبان میں وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور کوئی کسی کو بیوقوف نہیں بناتا ہے، سب کے پاس عقلیں ہیں الحمدللہ، حق بات سمجھ میں آتی ہے، حق کو تحقیق کیا جا سکتا ہے، حق کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، تو پھر ان کا سننے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ پابندی سے دروس کو اٹینڈ کریں، مس مت کریں۔ ہم نے دروس رکھے ہیں ایسے اوقات میں جب آپ کی کوئی مصروفیت نہ ہو، جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز کے بعد ترجمہ جیسا کہ ہوا، جمعہ کے دن مغرب سے عشاء تک، اس سے بہت پہلے تھوڑا آدھا گھنٹے کا درس میں رکھتا ہے، آدھا گھنٹے کا، میکسیمم 5-10 منٹ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اس وقت آپ کا کوئی کام نہیں۔ عشاء کے دن مغرب عشاء کی نماز کے بعد کا جو کہ سب کی 6-7 بجے ختم ہو جاتی ہے، بیچ میں ایک دن درس حدیث، تو آپ سنیں، بیٹھیں، لوگوں کو لائیں، خواتین کے لیے اوپر معقول الحمدللہ پڑھنے کا انتظام ہے، خواتین کو بھی لائیں تاکہ وہ بھی بیٹھیں، وہ بھی دن کی باتیں سنائیے لوگوں کو، کیونکہ میں کیا بتاؤں آپ کو، ہوتا کیا ہے، کسی آدمی سے دور کرنا ہو کسی کو تو اس کے بارے میں بہت کچھ بولا جاتا ہے، یہ اپنی باتیں کرتے ہیں، ان کو پرچی دی جاتی ہے، ان کو چٹھی دی جاتی ہے، وہ کیا جاتا ہے، سننا نہیں، سنے گا تو آدمی پھر بیٹھے گا، تو سننے نہیں دینا، پہلے باتیں کا طریقہ رہا، سننے نہیں دینا، سنے گا تو سنتا رہے گا، تو سننے نہیں دینا، اٹھو چلو نہیں سننا، کون نہیں الگ آدمی ہے، تو پہلے سے ایک پکچر اس کی بنا دی جاتی ہے، اب وہ آدمی اسی نظر سے اس کو دیکھتا ہے، بھائی یہ ہمارا آدمی نہیں ہوتا، یہ ہمارا آدمی
کس کا نہیں ہے بھائی؟ آپ مسلمان میں مسلمان، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں. سنو تو صحیح، حق لگے تو قبول کرو، نہ لگے تو چھوڑ دو، بات کی تحقیق کرو. ہم کوئی سیاح لگا کے دے رہے ہیں کہ یہی آخری بات ہے، آپ عمل کرنا، کسی اور سے نہیں پوچھنا، کہیں اور تحقیق نہیں کرنا، ایسے تھوڑی کہا جاتا ہے. درس نہیں ہوتا ہے. آپ سنیے، ریکارڈنگ ہے، ویب سائٹ ہے، اپلوڈ کر کے سنیے، چیک کیجیے. علماء یہ جو کہہ رہے ہیں یہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہے یا قرآن حدیث کے خلاف ہے؟ جب بات قرآن حدیث کی ہو تو پھر سننا چاہیے. تو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ سنائیے دوستوں کو، ساتھیوں کو، عورتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنی سہیلیوں کو، اور جن کی باتیں ہو رہی ہیں، درس ہو رہے ہیں، سنو سنو سنو. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ لائیں گے کسی کو، کیونکہ باتیں بہت کام کر رہا ہے، باتیں طریقے والے بہت کام کر رہے ہیں. ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں اس مقابلے میں. ہمارے پاس حق ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم جس طریقے سے کام کرنا چاہیے ویسے کام نہیں ہو رہا ہے ہمارا. وہ لوگ باطل راستے پر جو ہے شرک اور کفر اور بدعات اور خرافات، اس پر بہت محنت ہو رہی ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. حیران ہو کے ان کی محنت کو لے کر کہ شرک اور کفر اور باطل مناہج، منحرف مناہج پھیلا رہے ہیں، غلط عقیدے پھیلا رہے ہیں. تو کیوں نہ ہو کہ ہم جو صحیح عقیدے والے ہیں، کیوں نہ ہم جو ہے اس کو پھیلائیں. آپ کسی کو لائیں گے، وہ بیٹھ کر سنے گا، اس کو سننے کا اجر آپ کو بھی ملے گا. لہٰذا خوب محنت کیجیے. اللہ آپ کو ظاہر رہنا فرمائے. حج کے دروس چل رہے ہیں، تیسرا سلسلہ ہی، درس نمبر 3 چل رہا ہے. 2 درس ہو چکے ہیں تک. آج کا ہمارا درس ہوگا 2 پوائنٹس پر. نمبر 1 احرام، نمبر 2 احرام کی منع کردہ چیز. ٹھیک ہے، 20-25 منٹ باقی ہے. تو احرام کس کو کہتے ہیں، اور مرد کے لیے کون سا احرام، عورت کے لیے کون سا احرام، اور کیا احرام باندھنے سے پہلے کچھ مصنون چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، یہ پہلا پوائنٹ. سیکنڈ، احرام میں کیا چیزیں کرنا، حالت احرام میں کیا چیزیں منع ہیں. انہی 2 باتوں پر مشتمل آج کا ہمارا درس ہوگا. پہلی چیز احرام. حج کے مناسک شروع ہوتے ہیں احرام سے. احرام کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ احرام کہتے ہیں احرمت یحرم احرام، احرم زید، زید نے احرام باندھا. احرمت عائشہ، عائشہ نے احرام باندھا. کیا مطلب؟ الدخول فی النسک، عبادت میں داخل ہونا، عبادت میں داخل ہونا. تو احرام کا مطلب عبادت میں داخل ہونا. کون سی عبادت؟ عمرہ یا حج، کیونکہ احرام دونوں کے لیے باندھا جاتا ہے. یا تو عمرے کے لیے باندھیں گے یا تو حج کے لیے باندھیں گے. تو عمرے کے لیے باندھیں گے تو عمرہ جو عبادت ہے اس میں اپنے آپ کو داخل کر رہے ہیں. حج کا احرام باندھتے ہیں تو گویا کہ حج عبادت ہے، اس میں اپنے آپ کو آپ داخل کر رہے ہیں. اچھا، صرف دل میں انسان نیت کر لے. اچھا، یہ جو نیت دخول فی النسک ہے، احرام عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرنا، احرام کا مطلب. اور آپ کو ایک بات میں بتا دوں گا، یہ جو حج کے دروس ہو رہے ہیں ہر سال ہوتے ہیں، ذوالقعدہ کے مہینے میں، یاد ہوگا تھوڑا سا ترتیب یا انداز ہم نے بدل دیا ہے. پوائنٹس بتا رہے ہیں، سال سے پہلے نہیں ہوا، اب اسی سلسلہ رہے گا ہمارا. پوائنٹس بتائیں گے اور اسی پوائنٹس پر گفتگو ہوگی پوری بات مختصر. تو یہ آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو علم ملے اس کا. چاہے آپ حج کریں یا نہ کریں، یہ ضروری نہیں باتوں کی سمجھ کے بھی شاید آتے ان کو بھی بتانا چاہیے کہ ہم کو تو حج کرنا ہی نہیں ہے، چلو، یا یہ ہماری جماعت سے نہیں روک کرو، یہ مسئلہ نہیں ہے. سننا ہے، آپ حج کریں یا نہ کریں سنیں تاکہ آپ کو اب جدہ من ہے. معمولی بات نہیں، حرم کے پڑوسی ہیں آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب حج کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو کون بتائیں گے مسئلے حج کے؟ وہ بیچارے پہلی مرتبہ آتے ہیں پاکستان انڈیا سے، غریب لوگ نہیں معلوم ہے حج، وہ صرف سن کر آتے ہیں. کچھ وہاں بتا دیا جاتا ہے، کچھ سنا دیا جاتا ہے، کچھ دکھا دیا جاتا ہے، وہی سب دیکھ کر سن کر آتے ہیں. اس کو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ان کو نہیں پتا ہے. انشاءاللہ ان کی بھی اپنی غلطی ہے علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے نہیں کرنا. آپ پر ضروری ہے کہ آپ معلوم کریں سارے مسائل تاکہ ان کو گائڈ کریں. آپ کے والدین ہیں، آپ کے عزیز
جو قاری ان کو بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ایسے نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے، بہت مسائل ہے حج میں، تو آپ کو معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی لیے ان دروس کا جو ہے اہتمام ہونا چاہیے۔ تو احرام کا مطلب عبادت کی نیت کرنا، کون سی بات، عمرہ یا حج، اچھا یہ نیت دل میں ہوگی ظاہر بات ہے۔ عائشہ نے احرام باندھا، مطلب عائشہ نے نیت کر لی عمرے، عبداللہ نے احرام باندھا، مطلب عبداللہ نے نیت کر لی حج کی عمرے کی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف دل کی نیت کافی ہو جائے کہ وہ جا کر عمرہ یا حج کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو اس نیت کے ساتھ ساتھ کچھ کام کرنا پڑے گا جو بتائے، جو کام ایسا ہو کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ احرام میں ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی صرف دل میں نیت کر لے عبادت کی، حج کی، یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قول یا عمل سے اپنی نیت کو ثابت کرنا پڑے گا۔ صرف یہ حج یا عمرے میں کیا مطلب قول و عمل سے؟ اس کو بولنا پڑے گا اللہم لبیک عمرہ، اللہم لبیک عمرۃ بلا الحج، یا اللہم لبیک حجۃ، بولنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے مرد کے لیے اس کو اپنے سرے میں کپڑے اتار کر احرام کی 2 چادریں پہننی پڑے گی۔ نیت تو ہے ٹھیک ہے، نیت اس سے کر لی، لیکن نیت کے ساتھ قول و عمل کا ہونا ضروری ہے احرام کی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں احرام کا مطلب چادریں نہیں، احرام اس کو لباس الاحرام کہتے ہیں یا ملابس الاحرام، احرام کا کپڑا، مرد کے لیے احرام کا کپڑا ہے، یہ احرام نہیں ہے، ایک ہے احرام، ایک ہے احرام کا کپڑا۔ احرام نیت کو کہتے ہیں عبادت، اور یہ احرام کا کپڑا ہے تو 2 چادریں ہیں، اگر وہ سفید ہو وائٹ ہو تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے کپڑوں میں سے سب سے اچھا کپڑا سفید کپڑا ہے، پہنو اور اپنے مردوں کو پہناؤ، حدیث۔ اسی لیے صحابہ یہاں عرب کی سرزمین مکہ کا جو لباس تھا سب کا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مومن ہو یا مشرک، ان کا جو لباس تھا عام طور پر وہ جبہ ہوتا، شکلیں بدل چکی ہیں آج اس کی، لیکن جبہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ چلیے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، اسی لیے مرد کو یہ اچھا ہے کہ وہ 2 چادریں سفید پہنے، دنیا اس کی پہنتی آپ جانتے ہیں، لیکن ہم مسئلہ بتا دوں چونکہ علم والا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کہ کوئی اور کلر کی بھی 2 چادریں جائز ہیں، تو کوئی پہنتا نہیں ہے، لیکن کوئی پہن کر آپ کے سامنے نظر آ جائے آپ کو تو آپ پریشان مت ہوئیے کہ یہ تو احرام کے کپڑے ہے ہی نہیں ہے، لازم سفید ہونا، ایسا نہیں ہے، بہتر ہے افضل ہے سفید ہونا، دنیا پہنتی ہے سیری، ٹھیک ہے، کوئی بلو کلر کے پہن کر آ جائے 2 چادریں ہیں تو آپ پریشان مت ہوئیے کہ اس کا احرام نہیں ہے، کوئی بھی کلر کا پہن سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے افضل ہے سفید۔ چلیے یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے احرام کا کپڑا، احرام نیت کرنا، مرد اور عورت دونوں ضروری ہے۔ احرام کا کپڑا مرد کے لیے سلا ہوا نہ پہنے ہو، 2 چادریں، عورت کے لیے احرام کا کوئی کپڑا نہیں ہے، ساڑی احرام کی خاص نہیں ہے، کرتا قمیض نہیں ہے، پاجامہ قمیض نہیں ہے، شلوار قمیض نہیں ہے، میکسی عورت کے لیے کہ بھائی عورت حالت احرام میں میکسی پہنے گی نہیں، کوئی بھی کپڑا اس کے لیے خاص نہیں، کس کے لیے؟ عورت کے لیے احرام کا۔ اب یہ سمجھنا عورت کا کہ نہیں میں وائٹ کپڑے ہی پہنوں گی، شلوار قمیض ہی پہنوں گی اور وائٹ کلر کے پہنوں گی، ایسا کچھ نہیں۔ عورت کے لیے اسلام نے احرام کا کپڑا متعین کیا ہی نہیں، تو وہ کیا کرے گی پھر؟ کوئی بھی کپڑے میں احرام، کوئی بھی کپڑا نیت کر لے گی، لبیک پڑھ لے گی، لیکن جو کپڑا پہنے گی وہ ظاہر بات ہے جیسا کہ اسلامی تعلیم ہے عام کہ وہ ساتر ہو۔ کیا مطلب ساتر؟ چھپانے والے ایسے نہیں جیسے کپڑے پہن کر آئے صرف ٹخنوں تک پہن کے آئے، ٹخنوں سے اوپر تک پہن کر آئے یا گھٹنے تک پہن کر آئے، نہیں بھائی ساتر نہیں ہے، نہیں ساتر یعنی چھپانے والا جسم، عورت کے جسم کو چھپانے والا کپڑا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کپڑا چھپانے والا چاہیے۔ ایک مردوں کی مشابہت کپڑے میں نہیں ہونی چاہیے، 2 زینت والا نہیں ہونا چاہیے کہ جو نظروں کو پھیرنے والا ہو، نظروں کو پھیرنے والا، یہ بات۔ اب وہ میکسی پہنے یا شلوار قمیض پہنے فل کور کے ساتھ، اوپر عبایا پہن لے، برقع پہن لے،
بال کو چھپانے ہیں وہ بھی چھپائے گی سارا. ٹھیک ہے, آ رہا ہے مسئلہ آج. ٹھیک ہے, تو یہ ہے عورت کے لیے. لیکن ہمارے یہاں تصور کیا ہے, احرام کا خاص لباس ہے عورت کے لیے. یہ بتا دیں لوگ عورتوں کو, نہیں ہے احرام کا خاص لباس. آپ نیت کر لیں بہن جی, خالہ جی, آپ نیت کر لیں اور لبیک پڑھنے آ جائیں. بس آپ کے کپڑے, یہ جو اسلامی طریقہ ہے عورت کے کپڑے کا کہ وہ ساتر ہو, مردوں کی مشابہت نہ ہو اور زینت والا نہ ہو, یہ پہن کر آئے. اب ہمارے پاس کیا تصور ہے, وائٹ کا. اسی لیے عام طور پہ ہمارے یہاں کے ملک کی عورتیں جو ہے وہی پہن کر آتی ہیں اور ان سے پہن کر آتی وائٹ. پھر وائٹ میں بھی کاٹن. آپ کو پتا ہے کاٹن باریک ہوتا ہے, ہلکا ہوتا ہے. کاٹن کے کپڑے سے جسم ظاہر ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے ماشاء اللہ. اور اچھا, مردوں کے اچھی چیز ہے, اچھا کپڑا ہے کاٹن جو ہے, کیونکہ گرمی وغیرہ ہوتی ہے تو کاٹن پہنتے ہیں. جب کاٹن پہنتے ہیں تو جسم ظاہر ہوتا ہے. عورت کے لیے ساتر نہیں ہوا ہوا ہے, یہ کپڑا ساتر نہیں ہوا. جس میں عورت شلوار قمیض اس نے پہنی ہے, پیٹ اس کا نظر آ رہا ہے, پیر اس کے نظر آ رہے ہیں, ہاتھ اس کا پورا نظر آ رہا ہے اندر سے, اوپر پتلا ایسا کپڑا ہے. آستین جو ہے اس کی اتنی ہلکی ہے, پتلی ہے کہ پورا ہاتھ نظر آ رہا ہے اس کا. غلط ہے یہ, کس نے کہا نہیں ہے یہ. آپ وائٹ پہنے, بلو پہنے, ریڈ پہنے, کوئی بھی پہنے, لیکن ساتر ہونا چاہیے, جسم کو چھپانے والا چاہیے وہ کپڑا عورت کے لیے. یہ روز ہے ایک بات. دوسری, مہندی کا مسئلہ کام کیا ہے, مہندی سے کون آنا ہے, مہندی لگانا ہے نہیں لگانا. مہندی لگا کر انڈیا پاکستان کی ہماری یہاں کی عورتیں آ رہی ہیں, آتی ہیں. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ مہندی سنت ہے, مہندی سنت ہے, لہٰذا حج کو جا رہی ہیں آپ, عمرے کو جا رہی ہیں تو آپ مہندی لگا کر جائیں. لہٰذا بوڑھی جوان بچیاں عورتیں, بوڑھی عورتیں سب ہاتھوں میں پیروں میں مہندیاں لگا کر آ رہے ہیں. کہاں, مکہ. جی مہندی زینت ہے, نو ڈاؤٹ, مہندی زینت ہے, سنت ہے, مجھے نہیں معلوم. بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے نا, جب علم نہیں تھا, تو ایک بات سنتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہتھیلی میں اور ایک کنیمولی میں یہاں تھوڑا سا مہندی لگائی. لیکن اس کو انشاءاللہ کل پرسوں تحقیق کرتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں, مجھے نہیں معلوم, کسی کو معلوم ہو تو مجھے بتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ پر مہندی لگائی ہے, مجھے نہیں معلوم. میں معلوم کروں گا, تحقیق کروں گا انشاءاللہ, اور اللہ نے چاہا تو پیر کے دن درس میں آپ کو بتاؤں گا. چلیے, عورت مہندی زینت ہے, نو ڈاؤٹ, بالکل. لیکن یہ زینت کس کے لیے, ہاں سفر میں نہیں, شوہر کے لیے. آپ شوہر کے لیے مہندی لگائیے, لگائیے, ایک ڈیزائن لگائیے مہندی کے, اس کے لیے ہاتھوں میں پیروں میں سب سے. لیکن شوہر کے لیے آپ حج و عمرے کو آ رہی ہیں, اس میں مہندی کی کیا ضرورت ہے. یہ تو کیا بولتے ہیں, ملک نظروں کو پھیرنے والی چیز ہے. یہ مہندی ایک ایسی چیز ہے آدمی کی نظر فوراً اس پر پڑتی ہے, غلط ہے یہ چیز. تو حج اور عمرے پر آنے والی عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس طریقے سے زینت اختیار کر کے نہ آئیں, سادگی میں آئیں, سادہ آئیں اور اپنے آپ کو کور کر کے. چلیے, دوسری بات, کیا احرام کی کوئی نماز ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ احرام کی نماز ہے دو رکعت. کیا آپ احرام مان لیں, بول گئے, افسوس کر رہے ہیں جدہ والے نہیں کرتے ہیں, آپ لوگ نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ, کیا وہ ماشاء اللہ علم والے ہیں جدہ والے. جدہ والے ایسے جو دروس میں نہیں بیٹھتے ہیں, یہ ملک میں یہاں سے کرتے ہیں, وہ لوگ جو احرام کی 2 رکعت نماز پڑھ کے جاتے ہیں عمرے میں. احرام کی کوئی 2 رکعت نماز نہیں ہے. کیوں؟ اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے خاص احرام کی 2 رکعت نماز. کیا آپ احرام باندھے 2 رکعت نماز پڑھیے گھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد احرام باندھا, ظہر کی نماز کے بعد, ذوالحلیفہ. تو اگر آپ کسی فرض نماز کے بعد احرام باندھتے ہیں تو اچھی, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یا تحیۃ الوضو کرتے ہیں آپ. تحیۃ الوضو ہے, جیسے تحیۃ المسجد ہے, مسجد میں داخل ہوئے تو جب بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اسی طریقے سے وضو کریں گے تو وضو کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے. تو وہ نماز آپ پڑھتے ہیں, اس کے بعد احرام باندھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن خاص طور پر احرام کی 2 رکعت نماز ہے نہیں. ارے کتابوں میں لکھا ہوا, کتابوں میں کیا لکھا ہوا میں بتاؤں گا تو آپ تعجب کریں گے. کتابوں میں لکھنا ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. حیدرآباد میں اس پر ایک کتاب میں ایسی چیزیں پڑھا میں کہ بولوں گا تو آپ کو بہت غصہ آئے گا. آپ پھر وہ ایڈریس مانگیں گے اس آدمی کا جس نے کتاب لکھی ہے, اور وہ نہیں دے سکتا ہوں, ہمارا مسئلے بنے. ایسی چیزیں اس نے لکھی,
زمزم آب زمزم میں، اور وہ کون سا وہ پانی کون سا ہوتا ہے ان لوگوں کا، ان لوگوں کا گنگا جل میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو دیکھا، اللہ کی نشانیوں غور کیا، اللہ کو دیکھا، وہ ایمان لایا، لیکن ایک آدمی اللہ کو تلاش کر رہا ہے اور اللہ بھی اس کو نہیں ملا، وہ ایمان نہیں لایا اللہ پر، تو مجھے اللہ کی ذات کو امید ہے اللہ اس کو گناہ نہیں دے گا، پکڑے گا، ایمان نہیں لائے گا۔ تو ملک الموت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اردو میں کتاب میں لکھا ہوا بھائی، ہمارے یہاں وہی لکھے ہیں حضرت صاحب کتاب، کیا بولے گا تو کتاب دلیل نہیں ہے نا، کتابیں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کتاب میں نوز باللہ صحابہ کو گلیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، معلوم ہے نا، تو کتاب ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، قرآن حدیث دلیل ہے، صحابہ کا عمل دلیل ہے۔ کیا نبی اسلام نے احرام کی 2 رکعت نماز بتائی ہے؟ نہیں۔ کیا صحابہ میں کسی نے احرام کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ نہیں۔ حدیث میں ہے؟ نہیں۔ قرآن میں ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے نا، کسی فرض نماز کے بعد آپ باندھ لیں تو سمجھنے کے لیے بہتر۔ اس کے بعد احرام سے پہلے یا احرام باندھنے سے پہلے، مطلب نیت کرنے سے پہلے، احرام کی چادریں زیبتن کرنے سے پہلے کچھ کام کرنا مستحب ہے، جیسا کہ غسل کرنا مستحب ہے، یعنی اچھی چیز ہے، سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ غسل کرنا، زیر ناک بغل وغیرہ کے ساتھ اپنے جسم کی صفائی کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اپنے جسم میں، سر میں جو ہے خوشبو لگانا۔ کب احرام کے ساتھ نہا لیے، احرام باندھنا ہے نہ کہ نیچے احرام باندھنا ہے، لیکن ابھی نیت نہیں کیا، بائیں بدن میں جو ہے سینے پر خاص طور سے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر لگایا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے لگایا سینے میں اور سر کی مان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کی دونوں جگہ عطر لگایا ہے، سنت ہے، تو آپ عطر لگائیں جسم میں۔ ابھی نیت نہیں کیا احرام سے سر پہ لگا دیں۔ اچھا یہ خوشبو بعد میں باقی رہی تو کیونکہ آپ ابھی تھوڑی دیر میں نیت کریں گے، کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ احرام سے پہلے والے کام ہے یہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ اور سلے ہوئے کپڑے اتار دینا آپ کو، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا جو کپڑے کی شکل میں ہے، پینٹ، شرٹ، ٹی شرٹ، جینس، انڈر گارمنٹ، ٹوپ وغیرہ، جو سلے ہوئے بنیان وغیرہ سب یہ اتار دینا مرد کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کو چاہیے کہ وہ کر لیں۔ اس کے بعد احرام باندھ لیں، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی فرض نماز کے علاوہ، ظہر کی فرض نماز کے بعد آپ نے احرام باندھا تھا، اس کے علاوہ کبھی کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے احرام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی ہو۔ اس کا قول ہے یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ اس کے بعد احرام کی پابندیاں، جب انسان احرام باندھ لے اس کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، اچھا احرام کہاں سے باندھنا یہ بتایا گیا، میقات سے باندھنا، میقات سے پہلے باندھے جائز، میقات کے بعد نہیں۔ ایک آدمی ریاض دمام سے، شرقیت سے یا ہمارے ملکوں سے یہاں آتا ہے حج اور عمرے کی نیت لے کر، جدہ پہنچ گیا بغیر احرام کے، کیا بولیں گے آپ اس کو جدہ والے آپ کیسے آ گئے؟ جنگ یجب الرجوع الی المیقات، میقات پر واپس جانا اس کے لیے واجب ہے، اگر نہیں جا سکتا ہے جدہ سے احرام باندھنے کا دم دے گا، کیونکہ اس نے غلطی کی ہے، تو احرام یہاں پر آ گیا ہے، جو احرام باندھے گا وہ میقات پر باندھے گا، میقات سے پہلے باندھ لے تو کوئی حرج اس پر نہیں ہے۔ آئیے احرام کی پابندیاں، حالت احرام میں کچھ چیزیں منع ہے۔ یہ کب مطلب حالت احرام کا مطلب جب آپ نے نیت کر دی، عبادت اسٹارٹ کر دیا، اب کچھ چیزیں منع ہے مردوں کے لیے، کچھ چیزیں عورتوں کے لیے منع ہے، کچھ چیزیں دونوں کے لیے منع ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے سب سے پہلی جو چیز منع ہے وہ ہے بال نکالنا، مرد عورت دونوں کے لیے، مرد عورت بال نکالنا، کہاں کے؟ سر کے، جسم کے کسی بھی حصے سے بال نکالنا یہ حالت احرام میں منع ہے، جیسے بال کھینچ رہے ہیں، کٹ کر رہے ہیں، یا چھوٹی میں سے جو ہے کھینچ رہی ہے عورت بال، یا گاڑی کا بال جو ہے کھینچ رہے ہیں نکال رہے ہیں، یا جو ہے ہاتھ یا پیر کا بال کھینچ کے نکال رہے ہیں، یا جسم کے کسی حصے کا بال نکالنا جان بوجھ کر منع، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، تم اپنے سروں کو نہ حلق کرو، بال نہ نکالو جب تک کہ جانور اس کی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ دوسری چیز، اچھا یہاں ہر ایک پوائنٹ، یہ پہلی چیز منع ہے بال نکالنا، اگر بال نکل جائے خود کچھ نہیں ہوتا، کیا مطلب بال نکل جائے؟ سر کا مسح عورت کر رہی ہے اور سر کا مسح کر سکتے ہیں کپڑے کے ہٹا کر، شرط ہے کہ مرد نہ ہو، اور عورت ہے اور عورتوں کا ہے خیمہ، عورت سر کا مسح کر رہی ہے، بال نکل گیا
حالت احرام میں مینا عرفات کچھ نہیں ہوتا. آپ وضو کر رہے ہیں, داڑھی آپ نے کھلا کیا تھا, وضو کر رہے ہیں, بال نکل گئے, یا کھجلی, اس کو خارش بھی کرتے ہیں بعض ملکوں میں, آپ کھجلی ہو رہی ہے, سر کھجا رہے ہیں, کھجا سکتے ہیں؟ جی ہاں, کچھ نہیں ہوتا ہے, بال نکل جائے ایسا کر, یا نکل گیا بال, نکل گیا منع نہیں, نکالنا منع. دوسری چیز جو حالت احرام میں منع ہے وہ ہے ناخن نکال. یہ بھی مرد کے لیے اور دونوں کے لیے منع ہے. ہاتھ یا پیر کے ناخنوں کو نکالنا, ایسا کرتا ہے نا بہت, نکالنا منع ہے. پیر کا نکالنا منع ہے, بیٹھے بیٹھے پیر کا مینا میں بیٹھے سوچتے کھینچ کے نکالنا جان بوجھ کر. اگر بھول سے ہو جائے, غلطی سے ہو جائے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. تیسری چیز جو حالت احرام میں منع ہے وہ ہے مرد نہیں خوشبو لگانا, مرد اور دونوں کے لیے. حالت احرام میں جو چیز منع ہے تیسری وہ ہے خوشبو لگانا. خوشبو کس کو بولتے ہیں؟ خوشبو اردو میں کہتے ہیں عطر کو, عطر یا سینٹ وغیرہ یہ جو چیز ہے نا, وہ پرفیوم, وہ لگانا حالت احرام میں منع ہے. اچھا, فروٹس یا پکے ہوئے چیزوں کی خوشبو, کیا وہ بھی وہی ہے خوشبو؟ خوشبو اس کو بھی بولتے, خوشبو اس کو بھی بولتے. حدیث میں جو منع ہے وہ طیب ہے, یعنی عطر. یہ بریانی کی خوشبو, کیک کی خوشبو, انار کی خوشبو, موسمی کی خوشبو, یہ چیزیں منع نہیں ہیں, یہ کھا سکتے ہیں آپ. یا سالوں سے اسمیلشی آتی ہے, بہترین مندی کی ایک اپنی اسپیشل خوشبو ہوتی ہے, اللہ کھلائے, خوب کھائیں, مندی کھائیں, بہترین چیز کھائیے. ہمارے قافلے میں ہوتی ہے وہ چیز, آج ہم کھلاتا ہے. بہرحال مندی بہت اچھی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ کو ظاہر کر دے. جدہ ایک ایسا شہر ہے جہاں آپ جو چیز کھائیں ملے گا. پاکستانی ہوٹلیں پاکستانی کھانا, انڈین کھانا, چائنیز کھانا, انڈونیشین کھانا, یمنی کھانا, اردنی کھانا, شامی کباب, کیا چاہیے, کہاں کا چاہیے. اللہ نے نوازا ہے ذرا کھاتے رہیے. البیز جیتا ہے وہ تو معلوم ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ماشاء اللہ کھانے پینے کی جتنی شدت شہر میں ہے, شاعری کسی شہر میں یہ جو ملتی ہیں. بہرحال تو ان میں سے جو اس طرح البیز بھی ہے بھائی, پیکٹس وغیرہ ملتے ہیں, لائن لگی رہتی, تو اس کی تو دور دور تک آتی ہے. تو وہ حالت احرام میں منع ہے نہیں. کسی نے جیسے ایک آدمی انڈیا سے قافلہ لے کر آ رہا ہے پلین میں, جی وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ سالن کھا سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے پلین میں کھانے کے لیے سالن دیا ہے. میں حیران ہوا سن کر اس کے بعد کہ یہ آدمی قافلے کا وہ ہے رہبر, اور اس کو مسئلہ نہیں معلوم, یہ کیا حج کروا رہا ہے لوگوں کو, جس کو خود نہیں معلوم کہ سالن کھانا نہیں کھانا. ڈاکٹر یہ منع نہیں ہے, کھائیے یہ چیز. تو عطر مراد ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب جیسے حالت احرام میں عطر لگانا منع ہے, میں نہیں لگاؤں گا حالت احرام, ٹھیک ہے. لیکن میرے بازو سے اگر کوئی عبداللہ جائے اور وہ حالت احرام میں نہیں ہے اور انہوں نے ایسا عطر لگائی ہے جس کی خوشبو میری ناک میں جا رہی ہے, تو کیا میرا کچھ پر دم آئے گا, کچھ ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ عطر انہوں نے لگایا, میں نے نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ چیز کی حالت احرام میں منع ہے. اسی طریقے سے مرد اور دونوں کے لیے جو حالت احرام میں منع ہے وہ ہے شکار کرنا یا شکاری کی مدد کرنا. حالت احرام میں منع ہے. خود شکار کرنا یا شکاری کی مدد کرنا یہ بھی حالت احرام میں منع ہے. سب کی اپنی جگہ دلیلیں ہیں. اسی طریقے سے مرد اور دونوں کے لیے جو چیز حالت احرام میں منع ہے وہ نکاح کرنا. مینا میں بیٹھے بیٹھے کہیں بھی نکاح کرنا, عقد نکاح. اب ہم لوگ سوچتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے, نکاح کرنا منع ہے. نکاح کے لیے تو وہ تو شادی خانہ چاہیے, پیسے چاہیے, قاضی صاحب کو بلانا, اپوائنٹمنٹ لینا, ایک بڑا مسئلہ ہے شادی کا. اسلام میں بڑا نہیں, بہت سمپل ہے. بیٹھے بیٹھے شادی ہو جاتی ہے, آپ کو معلوم ہی نہیں کہ بعد میں شادی ہو گئی. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو معلوم نہیں کہ بعد میں شادی بھی ہو گئی ہے. شادی اتنی آسان ہے, لیکن ہم لوگوں نے ذرا بہت بڑا بنایا. لازم دولہا دکھے بھائی, شادی ہونا, آوازہ ہونا وہ کرنا. آوازہ نہیں ہوئے تو چاؤشی اللہ آوازہ نہیں ہوئے تو شادی نہیں. گڑبڑ باجا گانا بجا آوازہ ہونا, شادی کہتی ہے. یہ غلط بات ہے, شادی کو نہیں کہتے. اسلامی شادی کیا ہے, لڑکی بیٹھے اپنی جگہ, لڑکا ہے, دو گواہ ہیں, لڑکی کے والد ہیں, کوئی آدمی ہے, خطبہ نکاح وہ بھی سنت ہے. خطبہ نکاح سنت ہے, واجب نہیں ہے. اس کو بولے بھائی میں اپنی بیٹی آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. ایجاب و قبول جس کو بولتے ہیں, ایجاب و قبول, میں نے اپنی بیٹی آپ کو دی, آپ نے قبول کیا. ایک مرتبہ 3 مرتبہ بولتے ہیں, ایک مرتبہ کافی. ایجاب و قبول, مہر کیا دیں گے آپ, اس کا تعین ہو جائے. مہر, دو گواہ ہیں, جائیے بچی کو پوچھیے. بچی سے پوچھنا, بچی راضی ہے, خاموش بیٹھ گئی تو اس کی رضامندی ہو گئی.
اٹھیے جائیے تھوڑا نکاح ہو گیا لوگوں میں اس میں جو ہے خرچے ہیں نہ خرچے ہیں وغیرہ. تو ایسی نکاح جو ہے یہ حالت احرام میں کرنا مرد عورت کے لیے منع ہے. نہ مرد اپنا نکاح کر سکتی ہے نہ عورت جو ہے نکاح کر سکتی ہے. اسی طریقے سے بستری کرنا حالت احرام میں یا بستری پر ابھارنے والا کوئی بھی کام کرنا منع ہے حالت احرام مرد عورت دونوں کے لیے. اللہ نے فرمایا تو سب کی دلیل ہے اپنی جگہ. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق فی الحج. دونوں کو منع ہے. ابن عباس نے رفث کی تفسیر میں کہا کہ ہم بستری. اسی طریقے سے ہم بستری کے علاوہ بوس و کنار یا دوسری حرکتیں کرنا جو حالت احرام میں جو ہے منع ہے, اس کو بھی علماء کرام نے رفث میں شامل کیا ہے اور اس کو منع کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں اتنی چیزیں مرد اور دونوں کے لیے منع کی. اب مرد کے لیے خاص طور سے ایک اور ایک چیز منع ہے, وہ ہے کسی چپکی ہوئی چیز سے اپنے سر کو ڈھانکنا. کسی چپکی ہوئی چیز سے اپنے سر کو ڈھانکنا, جیسے ٹوپی چپکا سر سے لگا ہوا ہے, یا امامہ باندھنا. امامہ باندھنا یا سر پہ ٹوپی باندھنا چپکی ہوئی چیز تو اس سے سر کو ڈھانکنا حالت احرام میں مرد کے لیے منع ہے. عورت تو زیادہ ضروری ہے سب چھپائی کی, لیکن اگر چھت ہو, اوپر ٹینٹ ہو, بس کی چھت ہو, پلین کی چھت ہو, ٹرین ماشاء اللہ تو لاسٹ ایئر بھی ٹرین اس سال بھی ٹرین کی بھی چھت ہے تو ٹرین کی چھت, خیمے کی چھت کچھ بھی نہیں ہوگا, یا چھتری کی چھت, چھتری کو یہ چھت کا چھتری, یہ حالت احرام میں منع نہیں مرد کے لیے. خاص سلا ہوا کپڑا پہننا حالت احرام میں مرد کے لیے منع ہے. سلا ہوا کپڑے کا مطلب سلا ہوا کپڑا جو میں نے بتایا, پینٹ, شرٹ, انڈر گارمنٹ, جو سینے کی غرض سے بنیان وغیرہ, ٹی شرٹ, ٹوپ, جو سینے پہننے کی غرض سے سلا ہوا ہو, کاگے جس میں ہو اس کو مخیط نہیں کہتے ہیں. اس کا مطلب پھر وہ ایسی چپل پہن سکتا ہے جس میں تاگے ہو, چپل پہن سکتا ہے جس میں تاگے ہو, ایسی چپل یا بیلٹ باندھ سکتا ہے جس میں تاگے ہو. ٹھیک ہے, یا گھڑی پٹے والی وہ بھی پہن سکتا ہے. اسی طریقے سے چشمہ رکھنے کے لیے جو ہوتا ہے یا موبائل رکھنے کے لیے جو ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں بھی وہ یوز کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا بعض لوگ جو ہے احرام کو وہ اس سے باندھتے ہیں, لگاتے ہیں, کیا بولتے ہیں, پن وغیرہ جو تو اس سے لگاتے ہیں, تو وہ بھی منع ہے. نہیں منع نہیں, وہ کھلنے کی طرف سے لگاتے ہیں, دوسری پٹی ایسا ڈال سکتے ہیں, لیکن اگر وہ لگاتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. یہ مرد کے لیے. عورت کے لیے دو چیزیں حالت احرام میں منع ہے, اور اسی کے ساتھ ہمارا درس ختم ہو رہا ہے. عورت کے لیے حالت احرام میں خاص طور پر ان چیزوں کے علاوہ دو چیزیں منع ہیں. کیا؟ ایک نقاب لگانا, نمبر 2 ہاتھوں میں دستانے پہننا. ہاتھوں میں دستانے پہننا غلط ہے, اردو دستانے پہننا, خود ہاتھ دستانے پہننا, گلاؤز پہننا, ہاتھ میں کچھ پہنتی عورت, یہ منع ہے. اتنے ہاتھ کھلے رہے حالت احرام میں. چلیے, نقاب لگانا منع ہے. یہ کیا قصہ ہے؟ اب یہ بہت آسان ہے, اگر سمجھنا چاہے عورت, نہیں سمجھنا چاہے تو اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے. نقاب کس کو کہتے ہیں؟ نقابہ عربی میں کہتے ہیں سوراخ, نقب سوراخ. نقاب اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت اپنے چہرے پر پہنتی ہے, جس میں اس کی 2 آنکھوں پر سوراخ ہوتا ہے ایسے, اور وہ 2 آنکھیں نظر آتی ہیں. نوز بھی شاید اردو میں, انگلش میں بولتے وہی ہے نا, نوز کی بات ہے. عورت ایسا کپڑا پہنتی ہے جس میں 2 آنکھیں اس کی نظر آتی ہے, 2 سوراخ ہے نا جس میں جو اس کی آنکھ ہے تاکہ وہ راستہ دیکھے. ایسا بنایا گیا ہے, استعمال کرتی ہے عورت, معلوم ہے عورت, اس کو بولتے ہیں نقاب. یہ منع ہے حالت احرام میں. چہرے کو کپڑا لگنا منع نہیں ہے حالت احرام. نقاب کو سمجھانا ہوتا ہے, اور معلوم ہے نقاب. اب پتہ نہیں کپڑا نہیں لگنا, کپڑا نہیں لگنا, مشہور چیز ہے, ہر سال وہی سوال چڑھتا چلے سوالات مسائل عورتوں کو سمجھ نہیں آتا. وضو کرتی ہے, چہرے کو نہیں پوچھتی ہے, چہرہ کھلا رکھ کر پورے مردوں کے سامنے چہرہ کھلا رکھی ہوئی, طواف کر رہی ہے, پلین میں بیٹھی ہوئی ہے, ٹرین میں بیٹھی ہوئی ہے, بس میں بیٹھی ہوئی ہے, خیموں میں گھوم رہی ہے, چہرہ پورا کھلا ہے. کیوں؟ حالت احرام میں منع ہے چہرہ چھپانا. کس نے کہا چہرہ چھپانا منع ہے؟ نقاب لگانا منع ہے. نقاب لگانا الگ ہے, چہرہ چھپانا الگ ہے. نقاب لگانا منع ہے کہ چہرہ کھلا رکھنا جائز نہیں ہے اجنبی مردوں کے سامنے. کیا دلیل کیا ہے؟ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز منع کی ہے وہ نقاب ہے. کپڑے سے چہرے کو کور کرنا منع نہیں ہے, آپ نے نہیں منع پڑا. ایک دلیل. دوسری, صحابیات کا عمل ہماری عورتوں سے زیادہ اس زمانے کی عورتیں دین جانتی تھی, ان کو معلوم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابیات کا عمل ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہے تھے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہے تھے, چہرے کھلے ہوئے تھے ان کے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات تھی,
تو جیسے حاجیوں کا قافلہ یا مردوں کا قافلہ، ہم کیا کرتی تھی اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈال دیتی تھی تاکہ ان کو ہمارا چہرہ نہ نظر آئے۔ تو جب انہوں نے اپنے چہروں پر دوپٹے ڈالے اس طریقے سے تو چہرے کو کپڑا لگا یا نہیں لگا؟ دم واجب ہوا نہیں، انہوں نے عمل کیا ہے، ڈالا ہے جان بوجھ کر، جیسے مرد آ گئے فوراً چھپا لیا، مرد چلے گئے ہم نے اٹھا دیا، یہ مرد نہیں ہے نا۔ جب مرد نہ ہو تو جب بھی جو ہے ڈال کے رکھنا، جیسے خیمے میں عورتیں اپنے ساتھ ہوں گی، عورتیں ہیں آپس میں خیمے میں پوچھا وہ کبھی چھپا چھپا کے رکھنا چاہیے نہیں، عورت کا چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے مسئلہ۔ تو اس بات کو سمجھانا چاہیے کہ نقاب تو بے شک منع ہے، لیکن چہرے کو کپڑے سے، دوپٹے سے، اوڑھنی سے کور کرنا یہ حالت احرام میں منع نہیں ہے، بلکہ مرد اگر سامنے ہو تو واجب ہوتا ہے کہ کسی اوڑھنی سے یا کسی کپڑے سے وہ اپنے چہرے کو چھپا دے اگرچہ اس کو کپڑا لگے۔ اسی طریقے سے عورت اپنی اس کو سر کے مسا کے لیے جو ہے کوئی مرد نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ وضو کر رہی ہے تو سر کے بال جو ہے مسا کرنے کے لیے کھولتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کپڑے چینج کرتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نہانا مرد کے لیے عورت کے لیے حالت احرام میں بالکل جائز ہے۔ احرام کا کپڑا ہم نے کہا احرام کی نیت ہے وہ تو باقی ہے نا، تو کپڑے میلے ہو گئے، دوسرا کپڑا عورت پہننا چاہ رہی ہے، مرد کی 2 چادریں میلے ہو گئی وہ اپنے چادروں کو چینج کرنا چاہتا ہے، یہ سب جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح بات سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔